अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे मौजूदा हालात में कुर्बानी की फ़जीलत और अहमियत क्या है। इन मुश्किल माशी हालात में क्या हमें कुर्बानी जैसे अमल को छोड़ देना चाहिए, उसकी कीमत गरीबों में तकसीम कर देनी चाहिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। माली इबादत में कुर्बानी को वही हैसियत हासिल है जो जिस्मानी इबादत में नमाज को हासिल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक से ज़ायद जगहों पर कुर्बानी और नमाज को एक साथ बयान किया है। सूरत अल-कौसर में अल्लाह ताला जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए एक अनाम का ज़िक्र करते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। अब इस अनाम के शुक्रिया के तौर पर ये जो इनाम आपको दिया है, इस शुक्रिया के तौर पर दो चीज़ों का मुतालबा किया, और वो दो चीज़ें क्या हैं। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इसी तरह सूरत अल-अनआम में भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कुल कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनसे कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कुर्बानी अंबिया कराम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन इबादात पर अल्लाह ने खुल्लत के मुकाम पर रखा था, इन्हीं में एक इबादत कुर्बानी थी। यही वजह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी मदनी ज़िंदगी में बग़ैर नागा के, यानी हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे। सुनन तिरमिज़ी में अब्दुल्ला इब्ने उमर की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे और मुसलसल कुर्बानी करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुसअत के बावजूद, ताकत के बावजूद, हैसियत होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, यानी है बाज़ दफ़ा हमारे और सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं, हम सारे काम करते हैं, उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कुर्बानी जैसे अहम फरीज़े को हम बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं, और बसा औक़ात बस ऐसे ही काहली और सुस्ती की वजह से हम इस फ़र्ज़ को छोड़ देते हैं। ये जो हमारे पास बाज़ दफ़ा हैसियत भी होती है, और ऐसे ही अपनी तंग दिली की वजह से बसा औक़ात हम कुर्बानी नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए
وارننگ جاری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیثیت، بساط، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، یعنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سفر میں، حضر میں، جہاں بھی آپ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ سفر میں جہاں جانور کی تنگی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات سے ہٹ کر کے اونٹوں میں 7 کی بجائے 10 افراد کو شریک کیا تاکہ ہر شخص قربانی کی فضیلت کو حاصل کر لے، قربانی کے مقام تک جو اس کا ثواب اور اجر ہے اس کو پالے۔ سنن ترمذی، سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت حضرت عقبہ ابن عامر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قربان کے موقع پر صحابہ کرام میں قربانی کا جانور تقسیم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 1 سال مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد سخت اقتصادی پریشانی ہوئی، لوگ بھوکے تھے۔ ایسے موقع پر جب عید قربان کا موقع آیا تو لوگ صحرا اور بادیہ کے علاقے سے بہت سے لوگ مدینہ منورہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور اور ان کی قیمت کو ان پر صدقہ کر دو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرو اور قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے نہ رکھو، 1 دن 2 دن 3 دن کھاؤ، باقی جو بچتا ہے اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ قربانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی۔ کسی بھی حیثیت میں آپ ہیں تو قربانی میں شریک ہوں، اور قربانی میں شریک ہونے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتی ہے۔ سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک بار قربانی کے موقع پر آپ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا اور کہا اس دن کو اللہ نے اس امت کے لیے قربانی اور عید کا دن بنا دیا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس دودھ کی ایک بکری ہے، یعنی جو دودھ دینے والی بکری ہے میرے پاس وہ موجود ہے، میں اسے قربان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ عید قربان کے موقع پر تم اپنے ناخن، بالوں، مونچھ اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان تمام تاکیدوں کے ساتھ ہمیں قربانی کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے اپنے ہی کچھ مسلمانوں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ قربانی کی بجائے اس کی قیمت لوگوں میں تقسیم کر دی جائے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ لوگ معاشی طور پر بہت پریشان ہیں، غریب ہیں، تو جب قربانی کی باری آتی ہے تو کچھ ایسی تنظیمیں بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور ہمارے اس قربانی جیسے عظیم جو شاعر ہیں اس سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں مشہور صحابی سعید ابن مسیب کے اس قول پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، میرے نزدیک ایک بکری کی قربانی کر دینا جس کی قیمت مشکل سے 1-2 درہم ہے، میرے نزدیک 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اسلام کے اس شاعر کو زندہ کرنا چاہیے
اور صدقہ خیرات کے مختلف موقع ہیں۔ آپ کسی کو جانور خرید کر دیں تاکہ وہ اپنے نام سے قربانی کر لے، تاکہ آپ کو صدقہ اور بھائی کو قربانی کا ثواب ملے۔ تو قربانی کے اس عظیم موقع پر ہمیں قربانی، اگر ہمارے پاس حیثیت ہے تو ہمیں پہلا ترجیح کیا ہے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، اور اپنے غریب وہ چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے نیبرہڈ پہ لوگ ہیں، آپ کے آس پاس لوگ ہیں، معاشی طور پر پریشان ہیں، آپ ان کو بھی اس گوشت تقسیم کیجئے اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے پسے ہوئے لوگوں کو آپ کی قربانی کا گوشت پہنچے تاکہ وہ بھی قربانی